الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھی، جو کہ پوری کی پوری ایک دعا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت عطا فرما۔ پھر ہدایت کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا۔ تو سورہ بقرہ کی ان شروع کی 5 آیات میں سب سے پہلے تو قرآن پاک کی عظمت کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے جو ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کا ذکر کیا، نیک لوگوں کی صفات کا ذکر کیا، جس کے سب سے پہلے مصداق ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو درست کیا، انہی کی صفات کا ذکر ہے۔ اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، تو گائے کی نسبت سے ایک ذبح کا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اپنے مقام پر آئے گا، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ البقرہ ہے۔ طویل سورت ہے، 1000 اس میں مسائل ہیں، 1000 احکامات ہیں، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے طول کے اعتبار سے، یعنی تقریباً 2.5 سپارے کے اندر یہ سورت ہے۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، اس میں سب احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، اس کے علاوہ رضاعت کے احکامات ہیں، اسی کے علاوہ اور بھی بہت سے احکامات ہیں اس سورت کے اندر، جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی بات ذکر کر کے فرمائی الف لام میم، الف لام میم۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی قطع کر کے پڑھے جانے والے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، اور اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یہ حروف قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں آئے ہیں، اور تقریباً یہ حروف جو سے ان کو رمز کہا گیا ہے، اللہ رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ اب یہ کب کھلے گا؟ دنیا میں کھلے گا، آخرت میں کھلے گا، یقیناً آخرت میں ہی کھلے گا، لیکن قرآن پاک کے ہر حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ۔ ان حروف کے معنی اللہ رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے قرآن مجید، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، یعنی یہ وہ خاص کتاب ہے جو سورہ فاتحہ میں تم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم ہدایت پر چلا، تو یہ وہ ہدایت والی کتاب ہے
قرآن مجید، اور پھر اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، مضامین کے اعتبار سے بھی، احکام کے اعتبار سے۔ ذالکہ کا اشارہ یہ ہے کہ یہ وہ خاص کتاب ہے جو آسمان دنیا میں ایک رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک رات میں نازل ہوئی، اور پھر وہاں سے بعد تدریج آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر امانت دار فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ تو یہ وہ باعظمت کتاب ہے قرآن مجید۔ مجید کہتے ہیں بزرگی والی، عزت والی کتاب۔ قرآن، اس کا یہ لفظ جو ہے اس کتاب کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، مختلف جگہ پر لفظ قرآن آیا ہے کہ قرآن، جبکہ قرآن پاک کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ قرآن یہ لفظ ہے نا، اس کے معنی ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ جس کی قرأت کی جائے۔ دیکھ لیجئے 1500 سال سے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ کتاب پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت قیامت تک باقی ہے، تو یہ نبوت کے ساتھ یہ کتاب چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، اور اس کتاب کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اور پھر فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ایک بات تو اس آیت میں یہ بتا دی گئی کہ اس کتاب کے یعنی قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر ہے۔ جیسے ایک مقام اور فرمایا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کے علاوہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ھدی للمتقین، ویسے تو دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے ھدی للناس، یعنی ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن ھدی للمتقین، اس چشمے فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آخرت کی زندگی کے متلاشی ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اور جن کے دل خوف الہی سے سرشار ہوں گے، اور جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب کا احساس ہوگا، تو انہی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو، اس کی فکر ہی نہ ہو، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہدایت کے لیے نا 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہدایت کے لیے طلب کرنا، یعنی اپنے لیے اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ طلب سے بھی جو انسان جو چیز طلب کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اسی لیے صراط الذین انعمت علیہم میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے کہ ایک تو طلب کرنا، اللہ سے مانگنا، اور دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی کہ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر میں لگتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع کے اوپر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سن کر ان کی تعریف فرمائی، ان سے سوال کیا کہ ہمیں تقوی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو یہ متقین تقوی سے نکلا ہے، یعنی تقوی پرہیزگاری کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، جب آپ سفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو جب آپ جنگلات سے گزرتے ہیں، تو پگڈنڈیوں سے گزرتے ہیں، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ بچ کے گزرتا ہوں۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر انسان گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہی تقوی۔ اللہ ہم سب کو یہ تقوی اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آگے متقین کی صفات ذکر کی، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات کی۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، اور تیسری صفت جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔
تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، پھر وحی ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، عذاب قبر ہے، قیامت کا دن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان رکھنا جز ایمان ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ یعنی ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو ایمان والے بندے ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، پھر وہ اللہ کی تمام باتوں کا یقین رکھتے ہیں تو ان کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بدنی عبادت میں، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کے ارکان کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کے پتے جھڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے کہ اس درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی جس نے نماز کو قائم کر دیا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کو۔ اور پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، مراد یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صفت مومنین متقین کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ رزق کے کیا مراد ہے؟ ایک تو رزق سے وہ مال مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اس سے علم بھی مراد ہے، اس سے اولاد بھی مراد ہے، اس سے ہر نعمت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمت بخشی ہے اس کو متقین پرہیزگار لوگ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے ہیں، جس میں تمام صدقات واجب اور صدقات نافل دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان حسب اطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل عیال پر بھی صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر ثواب ہے۔ تو یہ ہے یعنی ایمان والے بندوں کی صفت کہ وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے پھر متقین کی مزید صفات ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، انزل علیک، جو آپ پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ پر دو چیزیں اتری ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، ایک مطلوع تلاوت اور ایک غیر مطلوع، یعنی وحی کی جون سی ہے، یعنی قرآن پاک کی تو تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث مبارک کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن پڑھی جاتی ہے۔ تو دونوں ہی کو صبر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اترا۔ آپ سے پہلے کیا اترا؟ یعنی وہ لوگ جو کچھ بھی آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب سچی ہیں اور اپنی اصلی شکل میں دنیا میں اب نہیں پائی جاتی، اور نئے دن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ اصلی شکل میں تو اول تو وہ موجود ہی نہیں ہے، اور قرآن پاک کے آ جانے کے بعد وہ تمام کتابیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن جہاں تک رہا ایمان لانے کا کہ تورات جو اس وقت اتری تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ سچی کتاب تھی انبیاء علیہ السلام پر، انجیل بھی۔ ہم کسی بھی کتاب کا، کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، ایمان والے بندے سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ رہی عمل کی بات تو تمام کتابیں اب منسوخ ہو گئیں، اب قرآن اور حدیث پر ہی عمل ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر سے ایک بات سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے۔ یہاں پر جو لفظ آیا
کہ اس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی یہ لفظ آتا ہے کہ من قبلی کا، اور جو آپ سے پہلے اترا. آپ سے بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. پھر آگے مومنین متقین کی خاص صفت ذکر کی، فرمایا کہ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایمان بالغیب میں آخرت بھی آ گئی تھی، جنت بھی آ گئی تھی، دوزخ بھی آ گئی تھی، اور اس کے علاوہ حشر و قیامت کا دن آ گیا تھا. لیکن دوبارہ سے یؤمنون تھا ایمان لانا، یہاں لفظ آیا یوقنون، یہ ایمان سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے ایمان والے بندوں کی خاص صفت ذکر کی جا رہی ہے، وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن رب سے ملنا ہے، ایک دن رب سے ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ پھر آگے یہ صفات، اور یہی آخرت کا یقین انسان کی زندگی میں تبدیلی بھی لے کر آتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جماعت جب اذان ہوتی تو کہتے تھے اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، اور انہی کی شان میں قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی تجارت، ان کو خرید و فروخت بالخصوص اللہ کے ذکر، بالخصوص نماز سے نہیں روکتی. تو یہ آخرت کا یقین انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. دیکھیں آج ہمیں دنیا کا یقین ہے، جب انسان کو کسی بات کا یقین ہوتا ہے نا تو وہ کام بھی اسی جذبے سے کرتا ہے. ایک بندہ کسی جگہ پر جاب لیس ہے یا کام کر رہا ہے یا کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ 30 دن کی محنت کے بعد مجھے یہ چیز ملنی ہے اور اس کا اتنا فائدہ پہنچنا ہے، تو وہ 30 دن بندہ محنت کرتا ہے کہ 30 دن بعد مجھے پے ملے گی. اسی طرح ایمان والے بندے آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور ہم جو دنیا میں عمل کر کے جائیں گے اس کا بدلہ ہمیں اللہ کے پاس جا کے ملنا ہے. اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے. آگے آخرت کا یقین ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کی متقین کی صفات ذکر کر کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی فرما دیا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں خوش نصیب، علی ھدی من ربہم، جو اوپر ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی اپنے فضل سے اور نیک اعمال پر قائم رکھا، تو یہی وہ خوش نصیب ہیں لوگ ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو پہنچنے والے. اللہ اکبر. اس آیت کے سب سے پہلے مصداق تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو یہ پروانہ ملا کہ رضی اللہ رضوا عنہ، انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنی عمل کیا اور اپنے اللہ کو راضی کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پروانہ ملا کہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اب اس کے بعد بھی قیامت تک جو لوگ یہ صفات اپنائیں گے اللہ ان کو کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور جو سورہ بقرہ کی ہم نے شروع کی ان 5 آیات میں جو یہ مومنین متقین کی صفات پڑھی ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جل سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. صدق اللہ العظیم.